تو فرماتے ہیں شام میں ایک بچی تھی جو کفار کے بمباری سے شہید ہوئی، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ دن قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کروں گی کہ 55 اسلامی ممالک کے حکمران ہمیں نہ بچا سکے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان سو گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا۔ آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان، جس کا بنیاد اسلام تھا، کلمہ تھا، اور ایک اسلامی ملک ہے جہاں دین کے بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، لیکن افسوس آج پاکستان کا وزیر اعظم یا پاکستان کا وزیر خارجہ یا چیف آف آرمی، انہوں نے اتنا خط نہیں لکھا امریکہ کو کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ قید ہے، ان کا رہائی کا کوئی ترتیب بنائے۔ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جاؤ گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عدالت نہیں لگے گا؟ کیا پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ بڑی دکھ کی بات ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ سخت ترین عذاب ٹوٹ پڑے۔ جس طرح اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ اس پر وہاں درندوں نے تشدد کیا، اس کے دھان گرے، سر پہ چوٹ آئی ہے، اور وہ ایک حافظہ ہے، ایک عالمہ ہے، اس پہ جو ظلم وہاں ہو رہا ہے، اللہ معافی دے، ظلم کے انتہا کیا ہے، ان پہ ستم کیا ہے ان پہ، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں بس ڈالر چاہیے، ہمیں ڈالر ملے تو باڑ میں جائے پاکستانی، باڑ میں جائے پاکستانی قوم۔ ہائے افسوس، کس منہ سے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عدالت نہیں لگے گا؟ اور اس کو تو چھوڑو، 55 اسلامی ممالک جس کے صدر، وزیر اعظم، کسی سے یہ پوچھ نہیں ہوا کہ آخر یہ بہن کیوں قید ہے، 85 سال قید کہاں ہے؟ اور پھر وہ امریکہ جو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں انسانیت کی، ان کی انسانیت یہی تھی کہ ایک بہن ملاقات کر رہی ہے اور انہوں نے درمیان میں شیشہ لگایا ہے، ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا، زنجیروں سے باندھی ہوئی، جیسے وہ امریکہ سے کہیں بھاگ رہی ہے۔ تو اتنا ظلم تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اور انسانیت کے سبق ہمیں دے رہے ہیں۔ کہاں ہے ظلمی خلیل زاد، جس کو پاکستان کے بہت سارے لوگ تو نظر آتے ہیں، لیکن افسوس عافیہ پہ کچھ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ وہ آقاؤں کا گھر ہے نا، وہاں تو لوگ پیسہ لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں، تمام اسلامی ممالک سے، کہ خدا کے لیے، عافیہ کے لیے احتجاج، مظاہرے کرو، باہر نکلو اور اس بین کو رہائی دو۔ گلی کوچوں، مساجد، ہر جگہ اجتماعات کرو، تقاریر کرو، لوگوں کو گھروں سے باہر نکالو، اور احتجاج و مظاہروں پہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کرو تاکہ وہ عافیہ کو رہا کرے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ رہائی کا ایک درخواست تو دینا۔ لیکن دن قیامت میرے رب کا عدالت لگے گا، سب پوچھ گچھ وہاں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی عافیہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔